نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کل آپ نے پڑھا تھا، ذرا سب مل کر اس کو دوبارہ پڑھیے، کھولیے، اونچی آواز میں پڑھیے، مل کر ایک آواز میں. کلاب، کلاب کیا چیز ہوتی ہے؟ کلاب. جی آگے. مرہ کیا ہوتا ہے؟ مرہ تو کوئی چیز نہیں، مرہ. جی پڑھیے. فہر کیا ہوتا ہے؟ فہر. جی پڑھیے. کل میں نے آپ سے کلاس ختم ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ آپ کا ذاتی تعارف بھی ہے، اور آپ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو محبوب کا نسب نامہ یاد کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حافظے میں رہ سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو کوئی نہ فرائض میں سے ہے نہ سنت میں سے ہے، یہ تو صرف کس میں سے ہے؟ تو صرف محبت میں سے. تو یہ آپشنل چیز ہے اگر کرنا چاہے. لیکن عموماً کیوں نہیں ہم کوئی کام کر سکتے؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لا علمی. لا علمی سب سے پہلی رکاوٹ ہے. اب اگر آپ کو یہ عبارت صحیح پڑھنی نہ آتی ہو تو آپ اس کو یاد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر یاد کر بھی لیں تو اس سے وہ لطف اٹھا ہی نہیں سکتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جاننا. میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں، اپنی اپنی کتاب پر زبر زیر ڈال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ درست طریقے پر پڑھ سکیں. آپ محمد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دال پہ پیش، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن، تے پہ زبر ہے یہاں، مرہ، مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانۃ بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یا عدنان ساکن بھی کر سکتے ہیں. اب پڑھیے. پورا بھی نہیں پڑھا اور ختم. میں تو بھی پورا نہیں پڑھ سکی تھی. آگے پڑھنا نہیں آ رہا. اگر آپ سمجھتے غیر ضروری کام ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے، کچھ اور کرتے ہیں. لیکن آپ واقعی اگر اس کو پڑھ سکیں تو آپ صرف اس کے بولنے اور اس کے پڑھنے میں بھی ایک خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ بہرحال میری فیلنگ اپنی ایسے ہی ہوتی ہے. ہم ہر وقت بہت ہی منطقی ہو جاتے ہیں. منطقی کا کیا مطلب؟ 2 اور 2 4، بٹ ٹو دا پوائنٹ رہتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن محبت ٹو دا پوائنٹ نہیں رہتی ہوتی. اس میں اس حد تک دوسری طرف جانا کہ آپ کا صحیح تعارف معلوم ہو جائے تو یہ ایک اضافہ کرے گا آپ کی محبت میں، کیونکہ محبت تعارف کے بغیر، معرفت کے بغیر نہیں ہوتی. تو معرفت آپ کی ذات کی بھی ہونی چاہیے، آپ کے نسب نامے کی بھی ہونی چاہیے. پھر پڑھیے. ٹھیک ہے.
اب باقی گھر جا کے پڑھیے. ابن کا الف کا کیا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے نا. حمزہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ ہو جاتا ہے. الا یہ کہ آپ سٹاپ کریں، اور سٹاپ کر کے اگر یعنی سانس ٹوٹ گیا آپ کا، سٹاپ کر لیں، سٹاپ کر کے دوبارہ شروع کریں گے تو پھر ابن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. صحیح. اور کوئی بات نہیں، ہر وقت تو مت توڑیے، جہاں سانس ٹوٹ جائے وہاں روک کے پھر ابن سے شروع کر لیں. لیکن اگر روانی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ حمزۃ الوصل کو جوڑ کے پڑھیے. جی ایک دفعہ میرا امتحان لیں. ٹھیک ہے. محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، بعض لوگوں کو میں نے سنا وہ مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. مطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس. اب یہاں الیاس جو ہے یہ حمزۃ القطعی ہے. مدرکۃ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ٹھیک ہے، پڑھیے. چلیے ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے. اب بہتر، اب خود ہی آواز اونچی ہوگی میرے کہے بغیر. وجہ جی کانفیڈنس آ گیا تو خود ہی بولنا بھی آ گیا. یہ فرق ہوتا ہے نہ جاننے اور جاننے میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ صرف دہرائی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ صرف یاد ہے، آپ کی یاد. ٹھیک. تو محبت کیسے قائم رہتی ہے؟ یاد کرتے رہنے سے. جس کو یاد نہ کریں یا جس کو یاد نہ رکھیں اس سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو ایک زندگی کی عادت بنا لیں کہ ایک کے بعد ایک سیرت کی کتاب بس زندگی کی ساتھ ہی رکھیں، اور اس میں بس ایک صفحہ پڑھ لیا. میں نے اس کتاب کو کس طرح پڑھا؟ بس ایک ٹاپک پڑھتی تھی روز، صرف ایک ٹاپک. پتا تھا، یہ سب باتیں پتا تھی، لیکن بس یاد کرنے کے لیے یاد آ رہی. تو اب جو یاد آ رہی ہے تو اس کو ذرا صحیح طور پہ یاد کر لیں، بجائے اس کے کہ محض ایک خیالی یا ایک جذباتی یاد ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض جذباتی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اصولی محبت بھی ہے، یعنی سوچی سمجھی محبت ہے وہ. تو اس میں اگر علم شامل ہوگا تو اس محبت میں پختگی ہوگی، یقین کی کیفیت بڑھے گی، اور یقین بڑھے گا تو تسلیم بڑھے گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا ہوتی ہے. یعنی ایمان کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہوتی. معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہچان. پہچان کب ہوتی ہے؟ جب علم ہو. علم کیسا علم؟ جب اس میں یقین ہو، محض بھولی بھلائی یادیں یا محض خیالات نہیں. یقین ہو گیا. جب یقین زیادہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ تسلیم. اور اس کے نتیجے سے یا نتیجتاً اطاعت آتی ہے، پھر اطاعت کا مقام آتا ہے. مشکل بات کہی؟ کیا کہی؟ دہرائیں. ایمان سے، ایمان بنیاد ہے معرفت، معرفت علم سے، علم یقین. اور یقین پختگی کیسے آتی ہے؟ بار بار دہراتے رہنے سے، علم کو تازہ کرنے سے. ٹھیک ہے. علم سے یقین. یقینی علم کب آتا ہے؟ جب آپ اس علم میں پختہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یقین آئے تو تسلیم، تسلیم ہو جائے تو اطاعت. اطاعت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ روٹ بتائیے، جس کو معلوم ہو صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. روٹ بتائیں اطاعت کا. جی طا واو عین، طوعن. طوعن و کرہن لفظ سنا ہوا؟ طوعن کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کرنا. تو اطاعت کا تو مطلب ہے خوشی سے بات ماننا. لیکن ہم تو سنت کی پیروی خوشی سے عام طور پہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھلانگ لگاتے ہیں، یہ کہہ کہ ایمان لائے اور ہم اب اطاعت کرنے لگے ہیں. وہ جو بیچ کے مرحلے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے،
یا بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ نہیں طے ہوتا. تسلیم نہیں ہے ہمارے اندر. ہم سلام تو پڑھ لیتے ہیں آپ پر لیکن تسلیم نہیں, تسلیم و رضا نہیں آپ کے فیصلوں پر, آپ کے ارشادات پر. جب تسلیم اندر سے جھک جاتا ہے نا انسان, یہی ٹھیک ہے, میری ان سے ہی نسبت, تو پھر اس کے بعد اطاعت شروع ہو جاتی ہے, پھر اطاعت میں دیر نہیں لگتی. صحابہ کے اور ہمارے ایمان میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو پہچانتے تھے, آپ کے بارے میں جانتے تھے, صرف آپ کو نہیں آپ کے نسب کو بھی جانتے تھے کہ آپ کس فیملی سے, کس اصل سے تعلق رکھتے ہیں, کس کی اولاد ہیں, آپ کا سلسلہ کہاں جا کے جڑتا ہے, کس سے جڑتا ہے, کیوں آپ پیدا ہوئے, کیوں بھیجے گئے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس لیے بھیجا گیا تھا مکہ, کس چیز کی تیاری ہو رہی تھی, کیا انہوں نے جا کے دعا مانگی تھی, کیا نتیجہ پھر اس کا نکلا, کس نے قربانی کی, کون شریک ہوا اس مشن میں, سب باتیں تو پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ جب پچھلی آپ کو ہسٹری پتہ چلتی ہے کسی کی, آپ اس کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, تو اس سے قدرتی طور پر آپ کی ایسوسیشن زیادہ ہوتی. تو یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اگرچہ براہ راست عمل سے تعلق نہیں ان کا, لیکن یہ عمل کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, عمل کی بنیاد ہے. ہمارے چونکہ عمل کی بنیاد نہیں ہوتی, اس لیے ہمارے بہت سے عمل وقتی اور سطحی ہوتے ہیں. وقتی اور سطحی کیسے؟ بات پتہ چلی, نہ آگے نہ پیچھے اس کا کچھ پتا, وہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, کیونکہ وہ جڑی ہوئی نہیں نا بنیاد سے. صحابہ کرام آپ کو پہچانتے بھی تھے, پھر انہوں نے آپ سے علم بھی لیا. وہ علم ان کا علم یقینی تھا, علم یقینی تھا. جب وہ علم یقینی حاصل ہوا تو پھر سر تسلیم خم کیا. لہذا آپ اشارہ بھی کرتے تو وہ اس کو سمجھتے تھے, اور نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. الا یہ کہ بشری تقاضے کے تحت, انسان ہونے کے تحت کمی بیشی ہوگی تو وہ الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کے ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ناسمجھی کے ساتھ ایسی نافرمانی اہل ایمان میں نہیں ملتی. منافقین میں ضرور تھی, ایمان والوں میں نہیں تھی. پھر وہ تو ایک بات آتی اور سر تسلیم خم کر دیتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری بنیادیں کمزور ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہہ یہ رہی تھی آپ سے کہ اپنے ساتھ سیرت کی ایک کتاب بس زندگی کی ساتھی بنا لیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں ساری پڑھ جائیں یا ہر وقت وہی پڑھتے رہیں, پھر وہ حد سے بڑھنا ہوگا. کیا کریں؟ ہر روز ایک پیج, ایک ٹاپک, ایک کانسیپٹ, کوئی ایک چیز. مختلف کتابوں کا چونکہ انداز مختلف ہوتا ہے, ان کی پیراگرافنگ اور ان کے چیپٹرز فرق ہوتے ہیں, اس لیے لینتھ کو آپ پھر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ روز آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. تو جیسے اس کتاب کو میں ایک ہیڈنگ سے زیادہ نہیں پڑھتی تھی, چاہے میرے پاس وقت ہو میں دوسری چیز پڑھتی تھی اس وقت. جلدی نہیں, سال لگ جائے, 6 مہینے لگ جائیں, 2 مہینے لگ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ کتاب بھی آپ کو صرف شروع کرانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دوں, دوسرے یہ کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں, اور یہاں سے جب آپ ایک چیز شروع کریں تو پھر آپ آگے چل پڑیں. جیسے وہ بچوں کو چلانے کے لیے تھوڑی سی انگلی پکڑ کے ہمت بندھاتے ہیں, پھر وہ خود ہی کرتے ہیں. تو جب تک آپ خود کام کرنا نہیں سیکھیں گے زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. بیساکھیوں پہ مت چلیں, چند دن سہارا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خود کام کرنا آنا چاہیے. اور جب مشکل لفظ ساتھ ساتھ پتہ ہوں تو انشاءاللہ پھر سمجھنے میں بھی دقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آج ہے ولادت باسعادت. باسعادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو پیدائش یعنی خوش قسمتی کا سبب تھی. اس میں آپ نیچے پہلے حاشیہ پڑھ لیجئے. عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ تاریخ کا حساب بڑے بڑے واقعات سے کرتے تھے. یعنی ان کا کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا؟ کسی بھی بلوہ عام سے. واقع فیل بھی ایک نہایت اہم واقعہ تھا, ایک اہم واقعہ تھا, اس لیے اس سے تاریخوں کا حساب کرنے لگے. واقع فیل کی اصلیت یہ ہے کہ یمن کے عیسائیوں نے حبشی سردار ابرہہ بن الاشرم کی سرکردگی میں خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے مکہ پر فوج کشی کی. کامیاب نہ ہوئے, عذاب الہی میں پڑ کر برباد ہو گئے. سورۃ فیل میں یہ واقعہ مذکور ہے. امام ابن جریر طبری نے اکرمہ کی روایت سے یہ تفسیر معصور درج کی ہے کہ چڑیاں اصحاب الفیل پر کنکریاں گراتی تھیں, جس پر کنکری گرتی تھی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا. عرب میں سب سے پہلے چیچک کا ظہور اسی واقعے سے ہوا. ولادت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے واقعے کے سال میں ہوئی.
ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کوئی ایک اہم واقعہ ظہور میں ہے جسے سب یاد رکھ سکیں اور پھر اس سال میں آپ پیدا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت بھی ہو سکتی ہے. واقع فیل در حقیقت اس خارق العادت کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت ہستی کے ظہور کا پیش خیمہ تھا. پیش خیمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی آمد کی ایک طرح سے پریپریشن تھی، جو عنقریب مکہ کی وادی غیر ذی زرع. کیا معنی ہے غیر ذی زرع؟ جو زراعت کے قابل نہیں تھی، زراعت کے قابل نہ تھی. مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں جلوہ گر ہونے والی تھی، ورنہ اصحاب فیل اہل کتاب تھے. اصحاب فیل کون تھے؟ اہل کتاب تھے، اور ان کا مذہب مکہ کے بت پرستوں کے مذہب سے کہیں بہتر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو اہل کتاب پر ایسی فتح مبین عطا فرمائی. فتح مبین یعنی کھلی فتح، جس میں کسی انسانی ہاتھ اور تدبیر کو مطلقاً یعنی بالکل دخل نہ تھا، یعنی کوئی کسی انسان کی طرف سے اس میں کنٹریبیوشن نہ تھی. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اسی سے انشاء اللہ ہوتا ہے چاہنا، کہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ، قریش اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے. مسلم کا کیا مطلب؟ مانی جائے، تسلیم شدہ. سب لوگ مان لیں کہ یہ جگہ ایک غیر معمولی جگہ ہے، کوئی بڑی خاص جگہ ہے، اس جگہ کی ایک اہمیت ہے. یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے جس مقام پہ پیغمبر کو بھیجا جانا تھا، کیونکہ ابتدا تو یہاں 2500 سال پہلے ہو چکی تھی حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی آمد سے، لیکن اب ریوائول ہونے لگا تھا، وہ مقصد پورا ہونے لگا تھا جس کے لیے حضرت ہاجرہ تشریف لائی تھی، حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی اور یہ گھر بنایا گیا تھا. دین کی تکمیل کا آغاز ہونے لگا ہے. تو اس لیے اس واقعے کے پیش آنے سے سب دنیا کی نظریں اس طرف لگ گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت تمام کر رہے ہیں. قریش اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے، جس میں عنقریب اس کے نبی کا ظہور ہونے والا تھا. بس جیسے پڑھی ویسے ہی پڑھاؤں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.